میں بھی افضل سمجھتا ہوں جو آدمی یہ پروپیگنڈا کرے میں ان کا افضل نہیں سمجھتا، وہ بڑا بد نصیب اور بددیانت جھوٹا ہے، ان کا ایک اس لیے کہ میں چند نے صاف روز طور پر اپنے کلپ قلم سے سننے کا لکھا ہے، اتفاق ہوا۔ میں انہیں افضل سمجھتا ہوں، وہ اپنے کلپ میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ان تھے کی کہ میں افضلیت بھی اجماعی ہے، ابوبکر صدیق کو اجماع رضی اللہ امت کے تعالیٰ عنہ افضل مانتا ہوں، ذریعے سے لیکن ان آپ کو کی ہم افضلیت جو افضل ہے وہ مانتے اجماع ہیں، امت نہیں، اور جمہور کے میں نزدیک کہتا ہوں آپ اس کی پر اجماع فضیلت ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکا۔ تو اس پر اب وہ اگر تم میرے زور دے متعلق رہے کوئی تھے بات کہ کرتے ہو اگر اس تو پر اجماع اجماع اور امت جمہور ہے کے تو مجھے فیصلے کے بتایا بارے میں جائے، کرو، مجھ سے اجماع مناظرہ ثابت کیا کرو۔ جائے، اور وہ یہ چیلنج کر رہے تھے کہ جو میرے علمی اعتبار سے ہم پلہ ہے وہ میرے سامنے میدان میں آ جائے۔ تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی شخصیات تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان کے ادنا خادم، ان کے جوڑے سیدھے کرنے والے، اجماع تو ہم آپ کو شاصف دکھا سکتے ہیں کہ اجماع امت افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے لکھا ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے میں بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی میں مختلف کلپس میں وہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اب سب سے پہلے میرے سامنے یہ تاریخ الخلفاء، یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ معروف کتاب ہے۔ اس وقت آپ نے یہاں پر تذکرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس امر پر اجماع و اتفاق ہے، یعنی لفظ اجماع اور لفظ اتفاق دونوں موجود ہیں، اور اس سے پہلے آغاز میں اہل سنت کہا، اور اہل سنت میں بھی پھر عام بندے نہیں علماء کہا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اشرم وشرہ باقی حضرات، اس کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب احد، پھر ان کے بعد بیعت رضوان والے، پھر ان کے بعد اصحاب اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو اب اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابو منصور بغدادی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، یعنی سب سے پہلے اول سطر میں اجماع کا لفظ اور اجماع کے ساتھ اتفاق کا لفظ۔ تو اب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد میرے سامنے یہ مکتوبات امام ربانی حضرت شیخ فاروق احمد سرہندی، حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکتوبات شریف موجود ہیں، اور یہ حصہ دوم اور مکتوب نمبر جو ہے وہ 17 ہے۔ اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو افضلیت حضرت ابوبکر صدیق کو کتنی اہمیت کے ساتھ آپ اس مکتوب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خلفائے اربعہ کی افضلیت اور ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے۔ اب یہ لفظ اجماع اور پھر ساتھ اہل حق، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اس بات پر اجماع اہل حق ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ حضرت مجدد پاک نے اس کا جواب دیا ہے،
اور آپ نے جو لفظ اجماع مانگا تو اس پر مجدد پاک نے اپنے مکتوب نمبر جو ہے وہ 17 میں یہ دفتر دوئم میں آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع اہل حق ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی افضلیت پر اجماع اہل سنت ہے۔ تو اب اس کے بعد تیسرا حوالہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں، یہ فرید بک سٹال کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 182 ہے۔ اس مقام پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے مقدم ہیں اور ان سے آگے بڑھنا ہرگز ممکن نہیں۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم ہیں اور ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ آل نبی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولاد علی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا داتا صاحب نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان میں سب سے افضل جو ذات ہے، اس پر اجماع ہے کہ اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی اگلے کلپ میں بھی میں چند حوالہ جات پیش کروں گا کہ جن میں اجماع امت، اجماع اہل سنت، اجماع اہل حق کے الفاظ موجود ہیں کہ جس کا سب پر اتفاق ہے، جمہور الگ بات ہے۔ یہاں پر تمام ائمہ محدثین، صوفیہ کرام نے، مجددین نے یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خلافت اور آپ کی وہ حکومت، آپ کا وہ مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر لحاظ سے افضلیت عطا فرمائی ہے، خواہ وہ طریقت کی بات ہو، خواہ وہ معرفت کی بات ہو، ہر لحاظ سے کلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔